بعض لوگ بڑے بڑے ہمارے بزرگوں کو مخلصانہ مشورے اسی ذہن کے تحت دیتے ہیں، آپ کا مدرسہ بہت اچھا ہے، بڑا کام ہو رہا ہے، ذرا 2-1 کالج بھی قائم کر دیجئے تاکہ آپ کے بچے کچھ کمانے کے لائق بھی ہو جائیں۔ گویا مدرسے میں جتنے پڑھنے والے ہیں یا مدرسے کی تعلیم میں رہ جاتے ہیں، سب بھیک مانگتے ہیں۔ بزرگوں دوستو، اگر کہنے والا کہے وہ کہے گا، مدرسے کا پڑھا ہوا کوئی بھیک مانگتا نہیں دکھے گا، کوئی نہیں دکھے گا۔ اسکولوں کے پڑھے ہوئے نوکری کی وجہ سے خودکشی کرتے دکھائی دیں گے، مدرسے کا پڑھا ہوا خودکشی کرتا نہیں دکھائی دے گا۔ مدرسے کا پڑھنے والا اگر چاہے تو کوئی نہ کوئی نوکری اس کو مل ہی جائے گی۔ وہاں کتنے ہیں جنہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں اور پھر بھی نوکری نہیں مل رہی۔ آج بعض چیزوں میں 10 کروڑ روپے لگ رہے ہیں، کروڑوں روپے لگ رہے ہیں، پھر بھی نوکری نہیں مل رہی ہے۔ بعض مرتبہ آدمی مجبور ہو کر چھوٹی موٹی دکانیں کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، رکشہ چلا رہا ہے۔ عالم حافظ ایسا کرتے نہیں دکھائی دے گا، ہو سکتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، کام اسی کو ملتا ہے جو کام کا ہوتا ہے۔ یہ طلبہ سے کہہ رہا ہوں اور اپنی برادری سے کہہ رہا ہوں، دوسروں سے بھی کہہ رہا ہوں، جو کام کے لائق ہوتا ہے اسی کو کام ملتا ہے۔ جس آدمی کو خالی دیکھو ہماری برادری میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی بڑی کمی ہے، اس کے اندر بڑی کمی ہے۔ کمیوں کے بہت سی لائنیں ہوتی ہیں، مزاج نہیں صحیح ہے، ذرا سی کوئی بات ہو گئی اکھڑ گئے، مدرسہ چھوڑ کے چلے گئے، مثلا ایک مزاج ہوتا ہے۔ باتیں تو ہوتی ہیں۔ کون سا انسانی معاشرہ ہے اور کون سا ادارہ ہے جہاں لوگوں کے بیچ میں کچھ نہ ہوتا ہو؟ تو کیا طریقہ یہی ہے؟ حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کا ہم اہل مدارس، طلبہ اور اس علاقے کی طرف سے تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ مرحبا بکم بقدومکم المیمون۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ تادیر سلامت رکھ کے حضرت کو صحت عطا فرمائے۔ ہم استقبال کرتے ہیں، تہ دل سے حضرت کا استقبال کرتے ہیں۔ تو ہم جن مہمان کے منتظر تھے، یہاں اللہ کے فضل سے حضرت دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں اور ہمارے سامنے جلوہ افروز ہے۔ حضرت کا مختصر تعارف میں آپ طلباء کو کے سامنے پیش کر دوں۔ آپ حضرت مولانا مفتی عبید اللہ سعدی صاحب دامت برکاتہم جامعہ عربیہ ہتھورا باندہ کے شیخ الحدیث اور اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے سیکریٹری ہیں، اور فقہی میدان میں آپ کے بہت سارے خدمات ہیں، بہت سارے مقالات، بہت سارے کتابیں، رسائل حضرت دامت برکاتہم نے لکھی ہے۔ ایک اہم کتاب الموجز فی اصول الفقہ، اصول فقہ کی بہت اہم کتاب ہے عربی زبان میں، اور بہت سارے مدارس میں داخل نصاب بھی ہے۔ اور ہمارا جو ادارہ جامعہ ابن عباس ممبئی، وہاں بھی یہ کتاب داخل نصاب ہے، اور 1 سال اس کتاب کی خدمت
میرے ذمے میں بھی رہی، بہت بہترین کتاب ہے، اور ہر مدرسے میں اصول فقہ کے موضوع پر اس کتاب کو داخل کرنا بہت مناسب ہے اس دور کے لیے۔ تو حضرت مہمانان کرام کے سامنے میں اس ادارے کا مختصر تعارف پیش کر دیتا ہوں۔ یہ ادارہ، اس کا نام جامع العلوم ہے، اور 2017 میں اس ادارے کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس کے بانین میں پروفیسر حسین صاحب، حضرت مولانا فیض الباری صاحب، حضرت مولانا صابر قاسمی صاحب، حضرت مولانا بہار الاسلام اور حضرت مولانا ضیاء الکریم صاحب، یہ حضرات پیش تھے، اور انہی کی جد و جہد اور محنت اور اس علاقے کے جو بعض بزرگ اور علماء اکرام تھے ان کے تعاون سے اس ادارے کا قیام عمل میں آیا، اور حضرت امیر شریعت ثانی حضرت مولانا طیب الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالی کی زیر نگرانی میں یہ ادارہ شروع کیا گیا۔ یہ 6 سالہ نصاب کے تحت 6 سالہ پروگرام ہے مشکات تک، اور ابھی عربی سوم تک تعلیم جاری ہے، اور انشاءاللہ آگے اس کو مشکات تک، پھر اور آگے اگر موقع ہو سکے تو دارالحدیث تک اس ادارے کو لے جانے کا پروگرام ہے۔ ابھی 80 طلبہ ہے اور 7 اساتذہ اس ادارے میں ہیں، اور طلبہ سے فیس لی جاتی ہے، اور شاید آگے کچھ عوامی چندہ وغیرہ اس کا بھی کچھ نظم کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو ادارے کا مختصر تعارف ہے، اور عربی زبان پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ اس ادارے میں عربی کے لیے باقاعدہ اساتذہ بھی رکھے گئے۔ تو ابھی اسی ادارے کے ایک طالب علم محمد آزاد کو میں دعوت دیتا ہوں عربی میں ایک تقریر پیش کرنے کے لیے۔ محمد آزاد۔ الحمد لله الذي ليس بعظيم عنده إلا من امتثل نواهيه والأوامر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأوائل والأواخر۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ أيها الإخوة، أريد أن أطرح أمامكم كلمات حول موضوع العدل والمساواة۔ أيها المسلمون، المعيار الصحيح والميزان الحق للتفاضل بين الأفراد والجماعات والترجيح بين مختلف الطبقات والهيئات هو ما جاء في القانون الإلهي عن رب الأرض والسماوات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولم يقل إن الكريم عنده من عظم ماله وكثر رجاله واستسلم له الناس طائعين ومكرهين، بل الكريم عنده تعالى من اتصف بالتقوى وراقب الله في السر والنجوى، وعامل الناس بالمساواة ولم يراعي الرتب والدرجات، وسوى بينهم وفق تسوية الله لهم في الدرجات والحدود والعبادات، فتجد في موقف المرء بالصلاة والحج كيف يتساوى فيه المأمور والأمير والعظيم والحقير، وكلهم بلسان واحد ولهجة صادقة يؤدون العبادة لمولاهم العلي الكبير، وهم معترفون بشدة الافتقار إليه والعجز والتقصير، فتلك هي المساواة كل المساواة التي جاء بها الإسلام ودعا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام۔ أيها المسلمون،
هذه تعاليم الإسلام وحبهم المساواة وإيثار العدل في الأحكام. وتأملوا ما جاء في الحديث الشريف وما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام: فأحكام الله أولى بالمراعاة وأجدر بالإنصاف والمساواة في الدين، وهو مهمة الأنبياء والمرسلين. فيه بعثوا من عند الله ولأجله جاءوا. هذا المبدأ الذي سجله القرآن وطبقه أصحاب الرسول تطبيقا عمليا على أنفسهم، وسووا بينهم وبين خدمهم في اللباس، فعزوا وسادوا، وأورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فعلينا أيها الإخوة أن نعامل بالناس معاملة الكريم، سواء مسلما كان أو كافرا، صديقا كان أو عدوا، فقيرا كان أو غنيا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. ابھی حضرت کے شان میں سپاس نامہ پیش کرنے کے لیے میں اسی ادارے کا طالب علم محمد منصور کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور حضرت کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع العلوم کلائن کچار اسم الہند، کلمۃ الشکر والتقدیر، سماحت الاستاذ الافاضل الشیخ المفتی عبید اللہ الاسعدی، استاذ الحدیث والفقہ واصولہ بالجامعۃ العربیہ ہتورا بندہ، تحیۃ وسلام۔ وبعد، الضیف المحترم، نحييكم أجمل تحية ونثني على حضراتكم أطيب الثناء، ونحن جميع أعضاء الحفلة نرفع إلى مقامكم الجليل تحياتنا واحترامنا، ونقدم لفضيلتكم بعظيم شكرنا ووافر احترامنا وتقديرنا لشخصكم الكريم ولشركتكم المحترمة، ونشكر لكم حسن حفاوتكم وشريف إحساسكم، ونرحب بما أبديتم نحونا من عطف سام وشعور رقيق وود خالص بنا، فإنكم تكرمتم علينا بقبول دعوتنا، وسنصبح بها فخورا بين الناس، مشيدين بفضلكم ومترين حسن صنيعكم على أنكم أتحتم لنا تلك الفرصة السعيدة والأوقات التي مكنتنا من الاجتماع بكثير من العلماء والطلباء والمربين الذين لا هم لهم إلا أن يغرسوا في جنات قلوبنا حب الفضيلة والشعور بالواجب. ومما يسعدنا بالذكر أننا في بيننا شخصية بارزة حاملة لشمع علوم الدين والشريعة، ومما زادها جمالا فوق جمال أنها ماهرة في فن الخطابة والكتابة، وممتازة ومعروفة بفن التدريس علوم الإسلامية من الفقه والتفسير والحديث وأصولها، ولها خدمات كثيرة في مجال الدين والشريعة. والجدير بالذكر أنها أمين عام لمجمع الفقه الإسلامي في الهند، ورئيس المدرسين وشيخ الحديث بالجامعة العربية هتورا بندا. فبأي لسان نشكر هذه الشخصية وبأي كلام نتريها؟ كأنك من كل النفوس مركب، وأنت إلى كل النفوس حبيب. فنرجو ونتمنى من فضيلتكم كل التمني أن تتقبلوا تحياتنا القلبية وعظيم شكرنا وفائق احترامنا، فلكم منا وافر الشكر والثناء. السلام عليكم ورحمة الله. الحفلة الدينية لجامع العلوم كلاين المنعقدة 25 جمادى الأولى 43 و1400 من الهجرة، الموافق 30 ديسمبر
41 و2000 من الميلاد. السلام عليكم. ابھی میں کسی تاخیر کے بغیر نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہماری اس مجلس کے رونق مہمان خصوصی استاذ الاساتذہ فقیہ زمان کئی کتابوں کے مصنف شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عبید اللہ اسعدی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سب کو نوازے۔ ہماری جامعہ عربیہ ہتھورا باندھا، جس سے میرا تدریسی تعلق ہے 45 سال کا، اور جو لوگ پڑھنے پڑھانے سے وابستہ ہوتے ہیں ان کا اصل تعارف یہی ہوتا ہے۔ آدمی جس کام میں زیادہ ہو اسی سے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے، جو تھوڑا سا ہو اس سے نہیں کرایا جاتا۔ مدرسے والے جو پڑھانے کا کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا کام پڑھانے کا ہے، تو یہی ان کا سب سے بڑا تعارف ہے کہ یہ فلاں ادارے میں تدریسی خدمات انجام دیتے ہیں، اس سے ان کا تعارف بھی ہوتا ہے اور حلقہ تعارف حلقہ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ان اطراف کے طلباء پہنچتے رہتے ہیں، برابر رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کا ذوق ہے، ان کی لگن ہے کہ اتنی دور پڑھنے جاتے ہیں۔ حالانکہ یو پی میں تو دارالعلوم دیوبند مظاہر بھی ہیں، لیکن حالات ہوتے ہیں جن کے تحت وہ لوگ پہنچتے ہیں۔ یہاں اس وقت مجمع میں بھی ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے اور ہمارے یہاں سے فارغ آپ کے علاقے کے کئی علماء، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید سعادتوں سے نوازے، کام کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ انہی لوگوں کی محبت کی وجہ سے آنا ہوا، اور ان کی محبت کی برکت سے کئی اداروں میں جانا ہوا، کل 3 جگہ اور آج بھی، اور یہی دراصل ذریعہ ہے کہ جہاں جانا ہے ہو رہا ہے وہاں کے لوگ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بزرگوں، دوستو، یہ ہمارے مدارس، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ جو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرنے والے آج کوئی نئے نہیں ہیں، برابر مدرسوں کی کیا ضرورت، مدرسوں سے کیا ہوتا ہے، مدرسے میں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، حافظ ہونے سے کیا ہوگا، کیا مل جائے گا، کون سی نوکری ملے گی، وغیرہ ذالک۔ یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں 25-50 سال پہلے، 60-70 سال پہلے بعض لوگوں نے مدرسے میں پڑھنا چاہا ہو، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہا ہو، تو ان کے عزیزوں نے کہا ہو کہ کیا کر رہے ہو، کیا بھیک منگواؤ گے؟ یہ جملے بھی کہتے ہیں، کیا بھیک منگواؤ گے؟ کیا چاہتے ہو، تمہارا لڑکا ہاتھ میں کٹورا لے کے پھرے؟ یہ جملے مسلمان کہتے ہیں، کہتے رہے ہیں، آج بھی ہیں۔
اور ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو بظاہر بہت پڑھا لکھا سمجھدار سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کی ذہنیت کچھ اور ہوتی ہے۔ بسا اوقات مدرسوں کے لیے مجلس منعقد ہوتی ہے مدرسوں کے نام سے، شاید باید 1-2 مدرسے میں پڑھنے والے یا پڑھانے والے ہوتے ہیں، دوسری لائن کے لوگ ہوتے ہیں، سب اپنی اپنی سناتے ہیں اسٹیج پر۔ ابھی 10 دن کا پروگرام ہوا ہے، شاید چل رہا ہے دہلی میں، آج آخری دن ہے، مولانا آپ کو علم ہو جی؟ کون لوگ ہیں کیا ہے پتہ نہیں، تھوڑی بہت خبریں آ رہی ہیں جن کا حاصل یہی ہے کہ مدرسوں کو وہی کر دینا چاہیے جو آسام کی سرکار نے کر دیا ہے، جو کر دیا آسام کی سرکار نے، اسی میں کامیابی ہے امت کی۔ یہ جس ڈگر پہ چل رہے ہیں اس پہ نہیں، کچھ نہیں مل رہا ہے ان کے کہنے میں، اپنا اپنا ذہن ہے۔ لیکن بزرگوں دوستو، تھوڑا سا اس قسم کی باتیں کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ایک تعداد تو ان لوگوں کی ہے کہ جن کے حق میں اگر ہم یہ کہیں کہ وہ مدرسے سے متعلق الف با بھی نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مدرسہ کیا چیز ہوتی ہے، مدرسے کا کیا نظام ہوتا ہے، مسلمان ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کچھ جانتے تو ہیں، لیکن ان کے دل و دماغ میں کوئی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ادھر کی ادھر کرتے ہیں۔ اور حد یہ ہے کہ ایسے مجموع میں بعض لوگ مدرسوں کے پڑھے ہوتے ہیں اور مدرسوں سے بنے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ مدرسوں سے کیا ہوتا ہے۔ مدرسے میں تعلیم و تربیت کا کوئی نظام نہیں، کیا کہا جائے؟ اس سے اچھی تعلیم و تربیت ہے کہاں؟ ہے کہاں؟ مدرسے یہ ٹھیک ہے، ہم کمزور ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن آج بھی جو تعلیم تربیت مدارس میں ہے وہ کہیں نہیں۔ آدمی آئے آنکھ کھول کے دیکھے، بڑوں کا احترام ہے، بڑوں کی خدمت ہے، اساتذہ کے سامنے بچھنا ہے۔ آسام بنگال تو بڑی خدمت کا عادی ہے، اور گستاخی معاف، خدمت لیتا بھی ہے، خدمت کرتا بھی ہے نا بھائی؟ جیسے بہت سے لوگ کھاتے بھی ہیں محنت سے اور کھلاتے بھی ہیں محنت سے، ایسے ہی خدمت لیتے ہیں، لیکن طالب علمی کے زمانے میں یہ خدمت خوب کرتے ہیں۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے، مثلاً میرا کیا نام ہے انہیں نہیں معلوم، اپنے مدرسے میں کیا پڑھاتا ہوں ان کو کچھ بھی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی لفظ بڑے طالب علموں سے سن کے جانتے ہوں، لیکن اگر میں کمرے سے نکلوں اور نل کی طرف بڑھنا چاہوں پانی کے لیے، ایک چھوٹا سا لڑکا آ جاتا ہے، کمرے کے پاس سے ایک چھوٹا سا لڑکا گزرتا ہے، جوتا چپل ٹیڑھا ہے تھوڑا سا تو سیدھا کر دیتا ہے۔ آج بھی یہ ہے۔ اسی چیز کو دیکھ کر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے سابق وائس چانسلر، پتہ نہیں کیا عبداللہ زاہد ایسے کچھ نام تھا، انہوں نے ندوے سے اصرار کیا کہ مجھ کو ممبر بناؤ یہاں کا، جس ادارے میں طلبہ اس طرح اپنے بڑوں کی خدمت کرتے ہیں، میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کا میں ممبر ہوں۔ آج بھی آفیسران آتے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں،
جوتا چپل باہر ہے. مدرسے کا ایک معمول ہے، طالب علم جو بھی جوتا چپل ان کو کمرے کے رخ کو دکھائی دیتا ہے وہ دیکھ کے اس کو دوسری طرف کر دیتے ہیں. دوسری طرف سمجھ رہے ہیں نا بھائی، کہ کمرے کے رخ کو جب ہوگا، یہ کمرہ ہے تو اب پہننے والا گھوم کے پہنے گا یا سیدھا کرے گا، جدھر جانا ہے پھر پہنے گا. تو طالب علم اس کا رخ اس کے راستے کا کر دیتے. ایک بڑے آفیسر ایک ادارے میں آئے ایسے ہی کام سے، واپس نکلے تو انہیں یاد تھا کہ میں نے تو جوتا ایسے اتارا تھا. انہوں نے دیکھا جوتا ایسے، یہ کس نے کر دیا، کیوں کر دیا؟ ہمارے یہاں بچوں کا طریقہ ہے، ان کو بحث نہیں ہوتی اس بات سے کہ اندر کمرے میں جو لوگ ہیں وہ سب استاد ہیں، وہ سب علماء ہیں، ان کو کوئی بحث نہیں ہے. استاد کے کمرے کے باہر جوتا چپل ٹیڑھا ترچھا رکھا ہے، اس کو وہ سیدھا کرتے ہیں. اور یہی نہیں، درسگاہوں میں سیدھا کرتے دیکھے جاتے ہیں، جہاں طلبہ ہوتے ہیں بھائی، جہاں طلبہ ہوتے ہیں. ہمارے طلبہ کی سعادت ہے کہ اپنے ساتھیوں کا جوتا چپل بھی وہ سیدھا کر دیتے. میں نے خود اپنی آنکھ سے اپنے ایک طالب علم کو دیکھا. یہ کیا چیز ہے؟ بات یہ ہے کچھ بھی ہو جائے، مدرسہ قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز ہے. اور جو جگہ قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز ہوگی تو وہاں تعلیم تربیت نہیں ہوگی، وہاں اخلاق نہیں ہوں گے، وہاں تہذیب نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کہا بھی نہیں جا سکتا کہ کمیاں نہیں ہیں، کمیاں نہیں ہوتی. ارے بھائی ہم انسان ہیں، بچے جو ہمارے ہاں پڑھ رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں، آپ جیسے انسان ہیں، آپ کے بچے انسان ہیں، آپ مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. آخر آپ سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ ہم سے بھی ہو رہی ہیں، ہم انکار نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے مدرسے میں پڑھا، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں تو اب یہ سب فرشتے ہیں مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے. لیکن بزرگوں دوستوں، مدرسوں کا ایک ماحول ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے جیسے، اور یہ ماحول مدرسے کے نظم و نسق سے آتا ہے، یہ ماحول مدرسے کی تعلیم سے آتا ہے. آپ بتائیں اسکول جتنا اچھا ہو، آج کل بڑے اسکول ہیں، ٹھیک ہے، 1-1 لاکھ روپیہ مہینہ یا شاید اس سے زیادہ کا بھی ہو، لیکن کسی اسکول میں ماں باپ کا حق بتانے کا کھاتا نہیں ہے، رشتہ داروں کا حق. ارے جب اسکول اللہ کا حق نہیں بتاتا، خالق کا حق نہیں بتاتا، تو مخلوق کا حق کیا بتائے گا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے خالق کا. اللہ کا حق نہیں بتاتا، عبادت کی کوئی بات نہیں ہوتی ان کے نظام میں. تو یہ کہاں سے آ جائے گا کہ انسانوں کے حقوق ہیں تمہارے اوپر، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں. چلتے چلے جائیے. ہمارا مذہب حقوق کا مذہب ہے. دنیا نعرے لگا رہی ہے، بڑے بڑے منشور، بڑی بڑی کانفرنسیں حقوق کے موضوع پر ہو رہی ہیں. اور آپ دیکھیں گے
کہ جو لوگ آگے بڑھ کر ایسی کانفرنسیں کرتے ہیں اور اس میں بولتے ہیں، یہی سب سے زیادہ حقوق کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں مختلف ہیلوں و بہانوں سے۔ یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات۔ اگلا مصرع کیا مطلب؟ یہاں یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں درس مساوات، خون پی رہے ہیں انسانیت کا، اور نعرے کس چیز کے لگا رہے ہیں؟ مساوات۔ مرد اور عورت کو برابر کرو۔ ذرا جا کے دیکھو ان کے یہاں کس حد تک انہوں نے برابر کر رکھا ہے، کس حد تک۔ اعلیٰ عہدے عورتوں کو نہیں دیے جا سکتے، جو تنخواہیں کسی عہدے پہ مردوں کو ملتی ہیں، بہت سے عہدوں میں وہ تنخواہیں عورتوں کو نہیں مل سکتی۔ یہ نظام چلا آ رہا ہے یہ مغربی ممالک کا، ہم سب سن کے دھوکے میں پڑے۔ تو بزرگوں، دوستو، مدرسے، دینی درسگاہ سے اچھی کوئی درسگاہ نہیں ہے۔ یہاں خالی مذہب نہیں سکھایا جاتا، انسانیت سکھائی جاتی ہے، انسانیت سکھائی جاتی ہے۔ یہاں پڑھنے والا خالی سچا پکا مسلمان نہیں بنتا، حقیقی انسان بنتا ہے۔ یہاں پڑھنے والے کو خالی اپنی خیرخواہی نہیں سکھائی جاتی، پوری مخلوق کی خیرخواہی سکھائی جاتی، پوری مخلوق کی خیرخواہی سکھائی جاتی، ملک کی خیرخواہی سکھائی جاتی، حکومت کی خیرخواہی سکھائی جاتی۔ تو بزرگوں، دوستو، یہ مدرسے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا، جس کے نہ سمجھ میں آیا وہ تو یہی کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں۔ بعض لوگ بڑے بڑے ہمارے بزرگوں کو مخلصانہ مشورے اسی ذہن کے تحت دیتے ہیں، آپ کا مدرسہ بہت اچھا ہے، بڑا کام ہو رہا ہے، ذرا 2-1 کالج بھی قائم کر دیجئے تاکہ آپ کے بچے کچھ کمانے کے لائق بھی ہو جائیں۔ گویا مدرسے میں جتنے پڑھنے والے ہیں یا مدرسے کی تعلیم میں رہ جاتے ہیں، سب بھیک مانگتے ہیں۔ بزرگوں، دوستو، اگر کہنے والا کہے وہ کہے گا، مدرسے کا پڑھا ہوا کوئی بھیک مانگتا نہیں دکھے گا، کوئی نہیں دکھے گا۔ اسکولوں کے پڑھے ہوئے نوکری کی وجہ سے خودکشی کرتے دکھائی دیں گے، مدرسے کا پڑھا ہوا خودکشی کرتا نہیں دکھائی دے گا۔ مدرسے کا پڑھنے والا اگر چاہے تو کوئی نہ کوئی نوکری اس کو مل ہی جائے گی۔ وہاں کتنے ہیں جنہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں اور پھر بھی نوکری نہیں مل رہی۔ آج بعض چیزوں میں 10 کروڑ روپے لگ رہے ہیں، کروڑوں روپے لگ رہے ہیں، پھر بھی نوکری نہیں مل رہی ہے۔ بعض مرتبہ آدمی مجبور ہو کر چھوٹی موٹی دکانیں کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، رکشہ چلا رہا ہے۔ عالم حافظ ایسا کرتے نہیں دکھائی دے گا، ہو سکتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، کام اسی کو ملتا ہے جو کام کا ہوتا ہے۔ یہ طلبہ سے کہہ رہا ہوں اور اپنی برادری سے کہہ رہا ہوں، دوسروں سے بھی کہہ رہا ہوں، جو کام کے لائق ہوتا ہے اسی کو کام ملتا ہے۔ جس آدمی کو خالی دیکھو ہماری برادری میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی بڑی کمی ہے، اس کے اندر بڑی کمی ہے۔ کمیوں کے بہت سے لائنیں ہوتے ہیں،
مزاج نہیں صحیح ہے، ذرا سی کوئی بات ہو گئی اکھڑ گئے، مدرسہ چھوڑ کے چلے گئے مثلا. ایک مزاج ہوتا ہے، باتیں تو ہوتی ہیں. کون سا انسانی معاشرہ ہے اور کون سا ادارہ ہے جہاں لوگوں کے بیچ میں کچھ نہ ہوتا ہو؟ تو کیا طریقہ یہی ہے؟ گھر میں تھوڑی سی کھٹ پٹ ہوئی، میاں بیوی سے گھر چھوڑ کے باہر، باپ بیٹے سے گھر چھوڑ کے باہر، دکان سے دکان چھوڑ کے باہر، یہ تو طریقہ نہیں. لیکن ہم میں کچھ لوگوں کا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ علمی صلاحیت بڑی اچھی ہوتی ہے، بڑی اچھی ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگ قائل ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی علمی صلاحیت سے نہ خود کو فائدہ پہنچا پاتا ہے نہ امت کو فائدہ پہنچا پاتا ہے. سال بھر ایک جگہ، 2 سال ایک جگہ، 3 سال ایک جگہ، یہ ہوتا ہے. اور اس کی نوبت اس لیے بھی آتی ہے، میں اپنے طلبہ سے اور ہماری جو لوگ ہیں ان سے کہوں کہ جب آدمی خود اپنے لیے سارے فیصلے کرتا ہے اور کسی کو اپنا بڑا نہیں بناتا، کسی کو اپنا بڑا نہیں بناتا. پیر بنانا ضروری نہیں ہے لیکن مشیر بنانا ضروری ہے. پیر اور چیز ہے، مشیر اور چیز ہے. پیر آپ اپنے حساب سے بنائیے، آپ کا دل بھرے جو کچھ بھی ہو جائے، لیکن آپ اگر اطمینان چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تو کسی بڑے کو، تجربے کار کو اپنا مشیر بنانا پڑے گا، جس کے سامنے آپ اپنی باتیں رکھیں، جو حالات پیش آئیں، اور پھر اس پر آپ کو اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ جو فیصلہ کرے آپ قبول کریں. وہ اگر کہے اس جگہ کو چھوڑ دو، اور اگر کہے نہیں، پڑے رہو، ڈٹے رہو. جن لوگوں کے حالات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برابر مدرسے بدل رہے ہیں، ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، تو ان کا کوئی بڑا اور مشیر نہیں ہے. ایسا آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. جو آدمی سالانہ دکانیں بدلے گا، ہر 2 سال 3 سال پہ کاروبار بدلے گا، کبھی ترقی کر سکے گا؟ کبھی نہیں ترقی کر سکے گا. ایک چھوٹی سی پان کی دکان جم کے آدمی بیٹھ جائے گا، ترقی کر جائے گا. بمبئی میں پان کی دکان والے، پان اتنی چھوٹی سی دکان ہوتی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیا آمدنی ہوتی ہے. وہ سیٹھ ہوتے ہیں، بلڈنگوں کے مالک ہوتے ہیں. ویسے تو بمبئی ہر ایک کو سیٹھ کہتا ہے. ایک مانگنے والا بھی ہوٹل میں جاتا ہے مثلا چائے پینے کے لیے تو کام کرنے والا آ کر یہی کہتا ہے، یہ وہاں کی تہذیب ہے، ہاں سیٹھ کیا لاؤ. حالانکہ وہ بیچارہ تو مانگ کے پیسے لایا ہے، کھانا کھانے آیا، وہ تو زبان ہے اس کی وہاں کی. لیکن واقعتاً جم گئے ایک جگہ، 4 فٹ کی جگہ مضبوطی سے پکڑ لی، حالات آئے چھوڑا نہیں، تو 400 فٹ کی جگہ اور 4000 فٹ کی جگہ بمبئی میں مالک ہے. دنیا بھی نہیں چل سکتی اس طرح. روز کاروبار بدلو گے، ہر 2-4 سال میں کاروبار بدلو گے. سال 2 سال 3 سال کسی بھی کام کے جمنے میں لگتے ہیں، جمنے میں لگتے ہیں. ابتداءً ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بار بار ایسا کرنا، بار بار ایسا کرنا. ایک جگہ کسی طرح سیٹ ہوئے، چھوڑ کے بھاگے، دوسری جگہ چلے گئے. تو یہ نہیں آدمی پابند اپنے کو بنا لے. ہمارے حضرت مولانا صدیق صاحب باندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے طلباء سے گفتگو میں، دیکھو دین کا کام مدرسے کا، اس میں تو کہتے ہی تھے حضرت کسی کو اپنا بڑا بناؤ، مشیر بناؤ، اس سے مشورہ لو. کہ دنیا کا کام بھی کرو تو کسی کو اپنا بڑا بناؤ، اس کے سامنے اپنی باتیں رکھو. بڑوں سے جو مخلص ہیں، دین والے ہیں، وہ مشورہ ملے گا کہ دوسروں سے ویسا مشورہ نہیں مل سکتا. اور مجھے معلوم ہے کہ حضرت، اب ظاہر ہے بزرگوں سے تو بڑے بڑے دنیا داروں کا تعلق ہوتا ہے، نہایت مفید مشورے
بعض بڑے بڑے کاروباریوں کو حضرت نے دی، اور ہم پڑھنے پڑھانے والے تو ٹھیک ہی ہیں، اگر انہی جیسے اسی کی برکت آج 45 سال ہو گئے، ورنہ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے۔ حالات تو پیش آتے ہیں نا بھائی، اور دعوتیں بھی آتی ہیں، یہاں آ جائیے وہاں آ جائیے، اچھا رہے گا، 8 کی 10 ملے گی، لیکن جب یہ طے ہو گیا کہ فلاں سے کہیں گے وہ اجازت دے گا تب جائیں گے، نہیں تو نہیں جائیں گے، تو بات کرو۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہماری برادری میں کوئی خالی دکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ کمی ہے، ذمہ داری سے کام نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ جاتا ہے، انسان ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اب دھیرے دھیرے علاقے کے مدرسے والوں کو پتہ چل گیا اس آدمی کا یہ مزاج ہے، تو جب وہ کہیں جگہ کو جاتا ہے بات آتی ہے تو وہ لوگ پہلے ہی معذرت کر لیتے ہیں، نہیں بھائی، جیسے تلاش کرنے والے جگہ کے وہ واقف ہو جائیں کسی ادارے سے، وہاں کے معاملات سے، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں وہاں ہم دیکھا۔ تو بزرگوں دوستوں، ہمارے ان اداروں میں تعلیم ہے، تربیت ہے، ہمارے یہ ادارے درسگاہ تربیت گاہ، اسی لیے ہمارا طالب علم خالی طالب علم نہیں ہوتا، طالب عمل بھی ہوتا ہے، یہاں پڑھا بھی جاتا ہے، کیا بھی جاتا ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے، کرایا بھی جاتا ہے۔ نماز کے لیے کیوں جگاتے ہیں؟ نماز چھوڑنے پر مواخذہ کیوں کرتے ہیں؟ ایسی اور چیزیں ہیں ان پر نگاہ کیوں رکھی جاتی ہے؟ یہ تربیت، یہ مدرسوں کا نزدیک ہے، اس میں بعض مدرسے بہت آگے ہوں گے، بعض کم ہوں گے، لیکن یہ کہنا اور ایک مدرسے کے فارغ کا خود اپنے کانوں سے سنا کہ مدرسوں میں تربیت کا کوئی اچھا نظام نہیں ہے۔ بزرگوں دوستو، یہ ہماری بہت بڑی ضرورت اور بہت بڑی نعمت، ان سے ہم کو سب سے بڑی اور پہلی چیز جو ملتی ہے وہ دین و ایمان ہے، سیدھی سیدھی بات، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ امت کے لیے ہندوستان جیسے ملک میں، اور دیکھا جائے تو دنیا میں کہیں بھی ہو، ایسا نظام نہیں ہوگا تو چاہے مسلم میجارٹی اور کیوں نہ ہو، وہاں بھی دین نہیں ہوگا، دین نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ملتی، اور یہ بنیادی چیز ہے، اسی کے لیے تو ہم پیدا کیے گئے، جینا مرنا دین کے لیے ہے۔ جو مدرسے اور مکتب کی طرف آیا، ظاہر بات ہے کہ اس کو اتنا دین و ایمان مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے فتنوں سے اس کو بچا دیا۔ یہ جو مدرسے کی مکاتب کی صباحی مسائی تھوڑی دیر کی تعلیم ہوتی ہے، بزرگوں دوستو، یہ بہت سے فتنوں کا سد باب ہے۔ قادیانی کون بنتا ہے؟ عیسائی کون بنتا ہے؟ دوسری لائنوں میں کون جاتا ہے؟ وہی لوگ جاتے ہیں جن کو یہ نہیں ملا، خال خال جاتے ہیں، مل جائیں گے عام طور سے۔ قادیانی کہاں آتے ہیں؟ جہاں مدرسہ نہیں ہوتا۔ عیسائی کس کو شکار بناتے ہیں؟ مشن والے کہاں اسکول کھولتے ہیں؟ ماحول دیکھ کے کھولتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو ان مدرسوں سے یہ ملتی۔ اور بزرگوں دوستو، حق یہ ہے کہ ان مدرسوں سے دین ہی نہیں ملتا، دنیا بھی ملتی، دنیا بھی ملتی۔ کتنے پڑھنے والے مدرسوں میں ہیں کہ اگر ہمارے مدارس کا جو تعلیمی نظام ہے سستا، مدہ، آسان، کم پیسے والا، یہ نہ ہو تو وہ بالکل جاہل ہوگا،
اور ان کے پاس آگے کوئی ذریعہ نہیں ہوگا اپنی دنیا باعزت گزارنے کا، اچھی گزارنے کا۔ محنت مزدوری کریں تو بات دوسری، کرتے ہیں لوگ، ناجائز نہیں ہے، لیکن ایک بات کہی جا رہی، یہاں مدرسے میں آنے والے بچے، یہاں بحث ہی نہیں ہوتی کون سا گھر، کون سا خاندان، کیا معیار۔ یہاں تو دروازہ کھلا ہے اور عام طور سے مفت۔ کتنے لوگ تعلیم حاصل کر کے مدرسوں کی کہاں سے کہاں پہنچ گئے، خالی اپنا پیٹ نہیں بھرا، اپنے گھر والوں کا بھی بھرا، اپنے ماں باپ کا بھی، بھائی بہن کا بھی، بیوی بچے ہوئے تو ان کا بھی، سب کا۔ مدرسے کی تعلیم، حافظ جی ہیں، قاری صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، جو کام کی جگہ ملی پکڑ لی اور کام ڈھنگ سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی گزار دی، سب تقاضے پورے ہو گئے، سارے حقوق ادا ہو گئے، بچوں کی تعلیم و تربیت بھی ہو گئی، شادی بیاہ بھی ہو گئی، دنیا بھی ملتی ہے۔ لاک ڈاؤن میں جو کچھ صورتحال رہی ہے، چھوٹے موٹے بھی مدرسے ہیں، 25-50 لڑکے ہیں مثلا، تو 1-2 دکانیں ہیں جو مدرسے کے بچوں سے چل رہی ہیں۔ لاک ڈاؤن میں سب چلے گئے، دکانیں بند ہو گئی، بند ہو گئی دکان۔ جتنا بڑا مدرسہ ہے اتنی بڑی دکانیں ہیں، مارکیٹ ہے، سب بند، مدرسے کے بند۔ پڑھائی ہو رہی ہے تو دکانوں میں رونق ہے، دکانیں چل رہی ہیں، اور پڑھائی نہیں ہو رہی ہے تو سناٹا ہے، چونکہ اصل خریدنے والے بچے ہیں مدرسے کے طلبہ۔ تو دنیا مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ مدرسے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو تو مل ہی رہی ہے، جو لوگ باہر کے ہیں ان کو بھی مل رہی ہے اس طرح۔ تو یہ مدارس ہمارے لیے بزرگوں دوستوں بڑی نعمت ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اس حیثیت سے کہ ان سے دین و ایمان ملتا ہے۔ جس بستی میں دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہوگا اس بستی کے مسلمانوں کے اسلام اور ایمان کی خیر نہیں، اللہ مالک ہے، کوئی بتانے والا ہی نہیں۔ ارے بھائی ٹوٹا پھوٹا بھی اگر تعلیم کا نظام ہوگا، ایک غلط اور کمزور قرآن پڑھنے والا بھی ہوگا بستی میں، تو آخر کچھ لوگوں کو پڑھائے گا۔ پرانے زمانے میں ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے اساتذہ ملتے تھے قرآن پڑھانے والے، اور ابھی ہمارے یہاں سندراز لوگ ہر جگہ مل جائیں گے، پڑھے لکھے بھی انہی سے قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو انہی کے جیسا پڑھتے ہیں۔ ان بیچاروں نے کسی طرح پڑھ لیا تھا، اپنے گھر میں اماں سے پڑھ لیا، ابا سے پڑھ لیا، دادا سے پڑھ لیا، کہیں پڑھ لیا، نہ غنہ ہے، نہ مد ہے، نہ تجوید ہے، نہ کچھ ہے، اور وہی انہوں نے پڑھایا پوری زندگی، ہر جگہ مل جائیں گے۔ ہندوستان کی بات نہیں، ہندوستان کے باہر بھی مل جائیں گے۔ مولانا نماز پڑھی ریاض میں، جامع مسجد کے پاس، ایک صاحب نے نماز پڑھی، معلوم یہ ہوا کہ یہ بہت بڑے سلفی عالم ہیں۔ نماز شروع ہوئی، مغرب کی نماز تھی، جہری قرات تھی، اب کیا کہیں، بار بار یہ تقاضا ہوتا رہا، اپنے بڑوں کی برکت ہے، سرپرستوں کی، کہ الحمدللہ قرآن کچھ صحیح پڑھ لیا کہ نیت توڑ دیں، بھاگ کھڑے ہوں، قرآن غلط، ایسے ہی پڑھا ہوگا کسی سے۔ تو یہ صورتحال ہوتی رہی ہے اور ہوتی ہے، لیکن نہ سے ہاں اچھا ہے، یہ مت سوچا جائے
کوئی اچھا استاد، ارے تو اچھا استاد تو پھر اچھی تنخواہ بھی تو لے گا نا، یہ بھی تو بات ہے نا۔ فی الحال جہاں جیسی ضرورت ہو انتظام کر دو، بٹھا دو کسی ٹوٹے پھوٹے کو، جب کام چل نکلے تو دوسرے کو لے آنا۔ بہت سے مدرسوں نے شروع میں کسی طرح قرآن ازبر کرا دیا ہے 2-4 بچوں کو، کچھ تو حافظ علاقے میں، ہمارا خود یہ ہوا ہے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، کچھ تو حافظ ہو جائے، لوگ جانیں گے اچھا بھائی یہ بھی کوئی دولت ہے کوئی، اور پھر پٹری بن جائے گی۔ پھر ہوا یہی ہمارے ہاں، شروع کے حفاظ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو یہ غنہ مت کہاں رہتے تھے، یہ غنہ مت کہاں تھے جب ہم نے حفظ کیا۔ ایسی پڑھایا جاتا ہے، ایسی کیا جاتا ہے، ماحول دیکھا جاتا ہے۔ ایسے پڑھانے والے معلم بھی اگر ہوں گے کسی گاؤں میں تو انشاءاللہ اس گاؤں کے بچے اور بچیاں، ان کا دین و ایمان جب محفوظ رہے گا تو پورے گاؤں کا محفوظ رہے گا۔ کچھ لوگ تو نمازی ہوں گے، کچھ لوگ تو مسجد آباد کریں گے، اور جب نماز جاننے والے نہیں ہوں گے گاؤں میں تو مسجد 1 کروڑ کی بھی بنی ہوگی تو کتنے دن آباد رہے گی؟ زیادہ دن نہیں آباد رہے گی۔ گاؤں میں نمازی جب ختم ہو جائیں گے تو بند ہو جائے گی مسجد۔ تو بزرگوں دوستو، ہمارے ان مدرسوں سے بہت کچھ مل رہا ہے، اس لیے ہمیں جو لوگ مدرسے کی خدمت میں لگے ہیں وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور دوسری طرح جو خدمت کرنے والے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کا کیا نفع ہے، اور ان مدرسوں کی اگر ہم خدمت کریں گے، جڑے رہیں گے تو کل اللہ سے ہم کو کیا ملے گا کہ ہم نے اس کی دین کے لیے پیسے خرچ کیے، محنت کی، مدرسے کی چھوٹی موٹی تنخواہ میں اثار و قربانی کر کے پڑے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں تھوڑا سا حوصلہ کر کے کام نہیں کر سکتے، کرتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، مدرسہ کسی وجہ سے چھوٹ گیا، حالات ہوئے تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ لیکن عام طور سے جو لوگ مشغول ہوتے ہیں، کیا ان کے پاس نہیں ہے ایسی صلاحیت، لیکن ان کا ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ جو تربیت ہے، جو کتابوں کے پڑھانے کے درمیان اساتذہ کے واسطے سے سامنے آتی ہے طلبہ کے، اور اپنی اپنی جگہ طلبہ اپنے اساتذہ میں کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں، اس کی برکت سے آج بھی ہمارے مدرسوں سے فارغ ہونے والے بچے یہ ہمت کرتے ہیں کہ ہم اپنے گاؤں میں دین کا کام کریں، ہم اپنے علاقے میں دین کا کام کریں گے۔ وہ بڑے شہر میں جانے کو نہیں سوچتے، وہ اپنے علاقے کو سوچتے ہیں۔ اور آج بھی اس کے پیچھے جو پریشانیاں ہوتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، سب جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ مار پیٹ کی نوبت آ جاتی ہے، جوابی کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ پولیس تھانے کا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہم کو نہیں کرنا، ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں کام کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنی ہے۔ ہم ان کی رپورٹ کرائیں گے اور آپ سے کہیں گے تو جو ہمارا کام ہو رہا ہے یہ کام نہیں ہوگا۔ آج بھی اس ذہن کے افراد الحمدللہ ہمارے مدرسوں سے نکل رہے ہیں۔ ہم تو مدرسے میں لگے ہیں، اللہ کا شکر ہے، سابقہ رہتا ہے۔ آپ حضرات بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے بھی اپنے تلامذہ وغیرہ کی باتیں آتی ہوں گی، فلاں جگہ ایسا ہو گیا، فلاں جگہ ایسا ہو گیا، آپ بھی سمجھاتے ہوں گے، ہم بھی سمجھاتے ہیں، کیونکہ مخالفت مختلف انداز میں ہوتی ہے، کہیں عقیدے کا مسئلہ ہے، کہیں کچھ اور مسئلہ ہے، تو وہ سب چیزیں پیش آتی رہتی ہیں۔ تو بزرگوں دوستو، ان اداروں کی ہمیں بہت قدر کرنی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، اور عام مسلمان جن کے بچے مستفید ہوتے ہیں ان کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں اس طرح کا ایک نظم کر دیا جس کی برکت سے ان کے بچے حافظ ہو رہے ہیں، عالم ہو رہے ہیں، قاری ہو رہے ہیں، کچھ تو دین جان رہے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے، ہمارے حضرت مولانا صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی فرماتے تھے کہ بھائی ان مدرسوں سے کچھ نہ ملے
تو اس مشہور حدیث کے مطابق تو کئی چیزیں ملتی. وہ جو حدیث ہے کہ جہاں کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی یاد کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، 4 چیزیں بتائی گئی. فرشتے اترتے ہیں، سکینہ نازل ہوتی، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. جہاں اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے، کوئی مجلس ہوتی ہے، وہاں انسانوں کی تعداد تھوڑی دکھائی دے، فرشتوں کی ایک تعداد ہوتی ہے. اللہ کا حکم ہے، ایک تعداد ہوتی ہے. اور فرشتے جہاں جائیں گے وہاں سکینت اور رحمت سب کچھ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ذکر ہے. یہ قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماحول بنا ہوا ہے، یہ ماحول، یہ نام ان مدرسوں کی برکت سے دلاتا ہی دلاتا ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں کے سمجھنے کی اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اداروں کی حفاظت فرمائے، ان کی خدمات کی حفاظت فرمائے. آج کے ماحول میں ان اداروں کی اور ایسی خدمات کی بھی بہت ضرورت ہے، اور بڑی حکمت عملی کی بھی ضرورت ہے. حالات کی رعایت کرتے ہوئے ہم کو کام بھی کرنا ہے، اور دین و ایمان اور جان اور عزت آبرو بھی بچانا ہے. لہذا حالات کے تحت کوئی چیز کہیں پر ہو، بڑوں سے پوچھو، مشورہ کرو، پھر کام کرو. ورنہ ہم اپنے طور پر فیصلے کریں گے تو ہوتا ہوا کام بھی خدا نخواستہ بند ہو جائے گا. اس لیے ان اداروں کو بہت فکر مندی سے کام کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی اللہم انت السلام ومنک السلام یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کے گھر والوں کے دین و ایمان کی فکر نصیب فرما. یہ جو محنتیں اللہ محض تیرے فضل سے ہو رہی، ان محنتوں کو قبول فرما. اس کی برکت سے پوری امت اور انسانیت کو مستفید فرما، بالخصوص اس ملک کو اور اس علاقے کو اے اللہ مستفید فرما. ہمارے ان اداروں کی ہر طرح حفاظت فرما، ان کی بھرپور نصرت فرما. ان سے تعلق و محبت رکھنے والوں کی اے اللہ حفاظت فرما. ان کے جان مال عزت آبرو کاروبار اہل و عیال سب کی حفاظت بھی فرما، سب میں برکت بھی نصیب فرما. ان اداروں کی خدمت کرنے والے جس شکل سے جس لائن سے ہوں اے اللہ سب کو اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نواز دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.